منافقت کفر کا وہ دوغلا پن ہے جس میں انسان سوچتا تو دوسری کا برا ہے مگر حقیقت میں وہ اپنے ساتھ برا کر رہا ہوتا ہے۔ ایسی منافق لوگوں کے ساتھ رہنے سے 1000 درجہ بہتر ہے کہ بندہ اکیلا رہ لے، جو اوپر اوپر سے تو بہت پیار جتاتی ہے اور اندر ہی اندر جڑیں کاٹتی ہے۔ غم کی زندگی میں سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ غم دل کو بہت نرم کر دیتا ہے۔ اگر غم نہ ہوتی تو انسان پتھر ہی رہتا۔ پیپل کے پتوں جیسی نہ بنو جو وقت آنے پر سوکھ کر گر جاتی ہے، بلکہ مہندی کے پتوں جیسی بنو جو خود کو پسوا کر بھی دوسروں کی زندگی میں رنگ بھر جاتی ہے۔ اپنی آواز کو بلند نہ کرو، دانائی کو بلند کرو، کیونکہ پھول بادل کے گرجنے سے نہیں برسنے سے اگتی ہے۔ اچھا وقت اور اچھے لوگ ہر کسی کی مقدر میں نہیں ہوتی۔ جب بھی ان میں سے کوئی مل جائے تو اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ جس کی خواہش کم ہے وہی دولت مند ہے۔ ہجوم کے ساتھ غلط راہ پر چلنے سے بہتر ہے کہ ہدایت کے راستے پر تنہا چل پڑو۔ کچھ زخم انسان کے کبھی بھی نہیں بھرتی، بس انسان ان کو چھپانے کا سلیقہ سیکھ جاتا ہے۔ کبھی کبھی اچھا لگتا ہے سب جان کر انجان بننا، چپ رہ کر سامنے والے کی چالاکیاں دینا کہ وہ ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے کہاں تک جا سکتا ہے۔ جاہل کی بات کو برداشت کرنا عقل کا صدقہ ہے۔ لوگ یہ نہیں جانتے کہ قیامت والے دن ان کے ساتھ کیا ہوگا، لیکن یہ ضرور جانتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ کیا ہوگا۔ وقت کسی کا ادھار نہیں رکھتا، جو دو کہ وہ سود سمیت واپس ملے گا۔ کسی کا سکون چین لینے کا کفارہ عبادت کر کے ادا نہیں کیا جا سکتا۔ کچھ لوگ اپنی آدھی زندگی پڑھنے میں گزار دیتے ہیں اور سیکھتے کیا ہے؟ دوسروں کو نیچے دکھانا۔ جب اپنی اہمیت زبان سے بتانی پڑ جائے تو سمجھ لے کہ اب آپ کی کوئی اہمیت نہیں رہی۔ بھروسہ خود پر کرو تو طاقت بن جاتی ہے، دوسروں پر کرو تو کمزوری بن جاتی ہے۔ عجیب رشتہ رہا کچھ اس طرح اپنوں سے، نہ نفرتوں کی وجہ ملی نہ محبتوں کا صلہ ملا۔ رابطے بتا دیتی ہے کہ دل میں کتنی قدر ہے، ورنہ کہنے کو تو سبھی اپنے ہوتے ہیں۔ کسی کے جذبات کو اتنی چوٹ نہ پہنچاؤ کہ آپ کا خیال جب بھی اسے آئے تو اسے تکلیف ہی ہو۔ چھوٹی سوچ اور پاؤں میں موج انسان کو کبھی آگے نہیں بڑھنے دیتی۔ رشتوں کی بقا کے لیے رابطے ضروری ہے، کیونکہ بھول جانے سے تو اپنے ہاتھوں سے لگائی درخت بھی سوکھ جاتی ہے۔ رشتے کمزور ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم رشتے نبھاتے کم اور آزماتے زیادہ ہیں۔ زخم کھا کر بھی مسکرانا اور ناخوش ہوتے ہوئے بھی خوش رہنا، دراصل یہی ہماری اصل طاقت ہوتی ہے۔ جب آپ کا رویہ لوگوں کی توقعات کے مطابق نہیں ہوتا، تب ان کا اصلی چہرہ سامنے آتا ہے۔ دنیا میں بولی جانے والی تمام زبانوں میں سب سے میٹھی زبان مطلب کی ہوتی ہے۔ سچائی اطمینان دیتی ہے اور جھوٹ بے چینی۔ جھوٹ کبھی عزت نہیں پاتا، چاہے اس کی پیشانی پر چاند نمودار ہو جائے۔ سچ کبھی ذلیل نہیں ہوتا، چاہے سارا زمانہ اس پر قہقہے لگائے۔ جھوٹ بہت تیز دوڑتا ہے لیکن منزل پر سچ ہی پہنچتا ہے۔ لمبا دھاگا اور لمبی زبان ہمیشہ الجھ جاتی ہے، اس لیے دھاگا لپیٹ کر اور زبان سمیٹ کر رکھیے۔ جو غلطی کر کے اس پر ڈٹ جائے وہ شیطان ہے، اور جو غلطی کے بعد توبہ کر لے وہ انسان ہے۔ خاموشی تمام سوالوں کا بہترین جواب ہے اور مسکراہٹ ہر حالات کا بہترین رد عمل ہے۔ وقت آپ کی زندگی میں ایک سکے کے مانند ہوتا ہے، صرف آپ کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ اسے کس طرح خرچ کرنا ہے۔ ایسے مکار اور فسادی شخص سے ہمیشہ محتاط رہو جو کسی کے پاس بھی بیٹھی اس سے غیر موجود شخص کی چغلی کرے اور اپنے آپ کو نیک ظاہر کرے۔ تم زیادہ ترجیح ان لوگوں کو دیا کرو جو حق کی کڑوی باتیں تم سے کھل کر کہنے والے ہو۔ آگ لگانے والوں کو کیا خبر، روح ہواؤں نے بتلا تو خاک وہ بھی ہوں گی۔ ہر درد سبق دیتا ہے اور ہر سبق انسان کو بدل دیتا ہے۔ اپنی بھی گزری تو درد، دوسری بھی گزری تو ڈرامہ، واہ رے زمانہ۔
خاموشی بہترین ہتھیار ہے، خاص طور پر اس وقت جب لوگ آپ سے چیخنے کی توقع کریں۔ یقین مانیے، صبر کی زبان اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ ستانے والوں کی بنیادیں ہلا دیتی ہے۔ اور پھر میرے بابا نے کہا تھا، مضبوط بنو بیٹا، ماں باپ رحم کھا لیتی ہے، دنیا والے نہیں۔ زندگی میں کبھی کوئی آپ کا کردار اٹھا کر چوک میں بھی لٹکا دے، تب بھی اطمینان رکھے، کیونکہ عزت اور ذلت اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ جو لوگ آپ کی معیار کو نہیں پہنچ پائے گی تو پھر وہ آپ کے کردار پر انگلیاں اٹھائیں گی۔ ضروری نہیں کہ کچھ غلط کرنے سے دکھ ملے، حد سے زیادہ اچھا ہونے کی بھی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ وہ گھر جنت ہے جس میں ماں ہے، اللہ پاک سب کی ماؤں کو سلامت رکھے، آمین۔ ماں سے محبت کرو، کیونکہ ماں کی پریشانی دیکھ کر اللہ پاک نے صفا مروہ کو حج کا رکن بنا دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر جھک جانے یعنی عاجزی اختیار کرنے سے تمہاری عزت گھٹ جائے تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں نفرت کرنے والوں سے نفرت کروں، کیونکہ میں مصروف رہتی ہوں ان لوگوں میں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ آپ کے وہ الفاظ تحفہ ہے جو دوسروں کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ بدگمانی وہ مرض ہے جو ہر خوبصورت چیز کو قتل کر دیتی ہے۔ اللہ مانگنے پر دیتا ہے تو غرور کرنے پر چھین بھی لیتا ہے۔ اہمیت الفاظ کی ہوتی ہے مگر اثر ہمیشہ لہجوں کا ہوتا ہے۔ ہمیشہ میٹھے الفاظ بولو تاکہ کبھی الفاظ واپس لینے پڑ جائے تو کڑوے نہ لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت والے ہر جمعہ کے روز اللہ سے ملاقات کریں گے۔ زندگی جینے کی دو ہی راستے ہیں، بھول جاؤ انہیں جن کو معاف نہیں کر سکتے اور معاف کر دو انہیں جن کو بھول نہیں سکتے۔ کچھ پتھر کچھ انسانی دلوں سے زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ یاد رکھنا، غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ نہ کرنا اور خوشی کی حالت میں کوئی وعدہ نہ کرنا۔ ہر جگہ بیٹھنا اور منہ مارنا کبھی کبھی مہنگا پڑ جاتا ہے۔ یا اللہ، تو رات کو جس طرح دن میں بدلتا ہے اسی طرح سب کے پریشانیوں کو آسانی میں تبدیل فرما، آمین۔ مرزا غالب بے لباس آئی تھی اس دنیا میں، غالب ایک کفن کے لیے اتنا سفر کر گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر میری زندگی میں دکھ نہ ہوتی تو میں اپنے رب کے ساتھ دعا کا رشتہ کیسے نبھاتا۔ نفرت ایک مردہ ہے جسے لوگ اپنے دلوں میں رکھ کر دلوں کو قبرستان بنا لیتے ہیں۔ انسان جتنا بھی گناہ گار ہو، اللہ پاک اس کے لیے دعا کا راستہ اور رزق کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا۔ زندگی کا تجربہ تو نہیں معلوم، پر اتنا معلوم ہے، چھوٹا آدمی بڑی موقع پر کام آ جاتا ہے اور بڑا آدمی چھوٹی سی بات پر اوقات دکھا دیتا ہے۔